वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। जिला निर्मल के शहर भैंसा में सुधाबागो पुल पर पीर की निशब एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया। ट्रॉली, लॉरी और इटिका कार के आमने सामने टकराने से 4 अफराद मौके पर ही जाबक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी बताया गया। इतला के मुताबिक निर्मल से नांदेड़ की सिम जाने वाली सनती भारी मशीनरी ले जाने वाली एक ट्रॉली लॉरी और निजामाबाद से भैंसा आ रही इटिका की भैंसा शहर के सुधाबागो पुल पर टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों की टक्कर इतनी शदीद थी कि लॉरी पर मौजूद भारी सामान इटिका कार से टकरा गया, जिसके नतीजे में कार का दायां हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे में इटिका कार के ड्राइवर विकास बोजाराम पाटिल, कोडी मेला राजन्ना और बोईडी बाबन्ना मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक जाबक अफराद में से 3 का ताल्लुक कुबीर मंडल कोपटी ग्राम पंचायत से बताया जा रहा। दरमियान वाली निशिस्त पर सवार कोपटी ग्राम पंचायत सरपंच गंगाधर शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई तौर पर भैंसा शहर के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद इज़ा बेहतर इलाज के लिए निजामाबाद अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सरपंच गंगाधर अपने चंद साथियों के साथ हैदराबाद में जेर इलाज एक गाँव के फर्द की इयादत के लिए गए थे और पीर की रात वापस हो रहे थे। एक जालिम शौहर ने अपनी बीवी को निहायती बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े राजीव गांधी नगर में पीर की आधी रात को पेश आया। पुलिस की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक नागर कर्नूल जिले से ताल्लुक रखने वाले शौहर बीवी अंजनेलू और सरस्वती उम्र 34 साल राजेंद्र नगर में मुकीम थे। सरस्वती घरेलू सफाई का काम करती थी, जबकि अंजनेलू ड्राइवर के तौर पर मुलाजिमत करता था। पीर की रात सबके सो जाने के बाद अंजनेलू ने सरस्वती को मसाला पीसने के मुसल से मारकर कत्ल कर दिया और बाद इज़ा फरार हो गया। जब साथ वाले कमरे में सोए बेटा और बेटी जाग कर आए तो उन्होंने देखा कि सरस्वती मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। मकतूल खातून के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात या घरेलू तनाज़ात बताए जा रहे। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के गुट्टूगुड़म इलाके में कौमी शाहरा पर मंगल की अलग सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। राजमंड्री से हैदराबाद जा रही KVR ट्रैवल्स की एक स्लीपर बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे उलट गई। हादसे के वक्त बस में 43 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 13 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीब के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनमें से 2 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक होने पर बेहतर इलाज के लिए सत्तुपल्ली मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में नफरत अंगेज तकारीर के वाकयात के खिलाफ मौसर कार्रवाई की हिदायत देने की दरख्वास्त पर मंगल के रोज अपना फैसला महफूज रख लिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत के बाद अपना फैसला महफूज रखते हुए तमाम फरीकों को 2 हफ्ते के अंदर मुख्तसर तहरीरी अर्जियों पेश करने की हिदायत दी। इन दरख्वास्तों पर समाअत अदालत के पहले की हिदायत के पेश नज़र की जा रही है, जिसमें यह हुक्म दिया गया था कि जब भी कोई तकरीर या तर्ज अमल ताज़ियात हिंद की दफ़ा 153, 153B, 295A और 505 के तहत जराइम शुदा हो तो हुक्काम को मुकदमात दर्ज करने और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खुद कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें इसके लिए रस्मी शिकायत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल, MR शमशाद, संजय पारिक, संजय हेकड़े और एडवोकेट निजाम पाशा दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश हुए, जबकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू और सीनियर एडवोकेट DS नायडू ने मदा एलियान की नुमाइंदगी की। मुतादिद दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से नफरत अंगेज तकारीर के वाकयात पर बिलखुसूस जब मुल्जिमान का ताल्लुक हुक्मरान पार्टियों से हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने में मुसलसिल हिचकिचाहट ज़ाहिर होती है। उन्होंने अर्ज किया कि मसला कानूनी दिफात की अदम मौजूदगी का नहीं बल्कि इनके नाक़िस निफाज का है। अदालत की मुकर्रर हिदायत के बावजूद मामूल
کہ مشتبہ افراد اشتعال انگیز تقاریر کرتے رہے ہیں۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے پیر کو خان عبدالغفار خان، جو عام طور پر سرحدی گاندھی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں کانگریس صدر نے باجا خان کو امن کا چراغ قرار دیا اور کہا کہ ان کی زندگی اور کام آج بھی ہندوستان اور جنوبی ایشیا کے لاکھوں دلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ خان عبدالغفار خان، جو ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کی ایک عظیم شخصیت تھے، ان کو امن اور عدم تشدد کے تاحیات علمبردار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ کھڑگے نے ہندوستان کی آزادی میں ان کی عظیم خدمات اور انسانی وقار و ہم آہنگی کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کو یاد کیا۔ بہوجن سماج پارٹی BSP کی صدر مایاوتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں کے کام کے اوقات میں مسلسل کمی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس کی وجہ بار بار کی رکاوٹوں، ہنگامہ آرائی اور کارروائی کے التوا کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے قانون ساز اداروں کی عوامی افادیت اور جمہوری کردار کمزور ہو رہا۔ لکھنؤ میں منعقدہ 3 روزہ 86ویں آل انڈیا پروسیڈنگ آفیسرز کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے مایاوتی نے منگل کو کہا کہ قانون ساز ایوانوں کی کارروائی کے دورانیے میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا جانا بروقت مناسب اور قابل ستائش ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت اور حزب اختلاف دونوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کرنے ہوں گے اور طے شدہ اصلاحی تجاویز پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے سرساوا تھانہ علاقے میں منگل کی صبح اشوک راٹھی نے مبینہ طور پر اپنے خاندان کے 4 افراد کو گولی مار کر قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ پولیس نے تمام لاشیں ایک ہی کمرے میں ملی۔ پولیس کا خیال ہے کہ واقعہ ذہنی دباؤ اور گھریلو تنازع کے سبب پیش آیا۔ تاہم پولیس واقعے کی وجوہات کی تفصیلات جانچنے میں مصروف ہے۔ ذرائع کے مطابق صبح 3 سے 4 بجے کے درمیان امین اشوک راٹھی 40 سالہ نے اپنی والدہ ودیاوتی، اہلیہ انجلی اور 2 بیٹے کارتک اور دیو کو دیسی پستول سے قریب سے گولی مار کر قتل کر دیا اور بعد میں خود بھی کنپٹی پر گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر DIG ابھیشیک سنگھ، ضلع مجسٹریٹ منیش بنسل، سینئر پریسائڈنگ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آشیش تیواری، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دیہات ساگر جین اور CO روچی گپتا موقع پر پہنچے۔ SSP آشیش تیواری نے موقع پر موجود میڈیا کو ابتدائی معلومات دی۔ ایران میں حالیہ مظاہروں کے بعد سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہونے والے ڈاؤ سربراہ اجلاس کے لیے ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو دی گئی دعوت واپس لے لی گئی۔ اس فیصلے پر رد عمل میں عراقچی نے الزام لگایا کہ اس فیصلے کے پیچھے اسرائیل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے منگل کے روز ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ ورلڈ اکنامک فورم نے اسرائیل اور اس کے ایجنڈوں اور امریکہ میں موجود حامیوں کے جھوٹ اور سیاسی دباؤ کی بنیاد پر ڈاووس میں میری شرکت منسوخ کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں حالیہ احتجاجی مظاہروں کے دوران ہونے والا تشدد اور ہلاکتیں موساد کی کھلی حمایت سے ہوئی ہے۔ عراقچی نے مزید کہا کہ ایک افسوسناک تضاد ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی اور 71,000 معصوم لوگوں کا قتل عام ورلڈ اکنامک فورم کو اسرائیلی حکام کی دعوت منسوخ کرنے پر مجبور نہ کر سکا۔ اسرائیلی بلڈوزروں نے منگل کو یروشلم کے شیخ جراح محلے کے اندر انروا کے احاطے میں تعمیرات کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ فلسطینی وفا نیوز ایجنسی نے یہ اطلاع دی۔ درسنا عربیہ ایک نمائندے نے اطلاع دی کہ انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر آتمار بن گوئر نے انہدام کے عمل کی نگرانی کی۔ وفا کے مطابق
مقامی ذرائع نے مبینہ طور پر بتایا کہ ارد گرد کی گلیوں کو سیل کرنے اور علاقے میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج نے بلڈوزروں کے ساتھ ایجنسی کے احاطے پر حملہ کر دیا اور اس کے اندر موجود عمارت کو مسمار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ افواج نے مسماری کی کارروائی کرنے کے ساتھ انراوا ہیڈ کوارٹر کے اندر اسرائیلی پرچم بلند کیا۔ انراوا نے کہا کہ جب بلڈوزر نے اس کے مشرقی یروشلم ہیڈ کوارٹر کے اندر عمارت کو مسمار کرنا شروع کر دیا تو اسے ایک بے مثال حملے کا سامنا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ڈنمارک اپنے نیم خود مختار علاقے گرین لینڈ کا مناسب تحفظ نہیں کر سکتا، لہٰذا ڈاووس عالمی اقتصادی فورم کے دوران اس معاملے پر بین الاقوامی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے۔ پیر کے روز صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں ڈاووس اجلاس میں شریک یورپی سربراہان کے ممکنہ رد عمل سے متعلق سوال کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مخالفت کریں گے، ہمیں گرین لینڈ حاصل کرنا ہوگا، وہ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ ڈنمارک کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ڈنمارک اور اس کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ڈنمارک کے رہنما بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ خود وہاں جانے بھی نہیں ہے، وہ جاتے بھی نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ پیر کو شروع ہونے والے عالمی اقتصادی فورم میں شریک رہنماؤں کے ساتھ گرین لینڈ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سڑکوں پر سفر کرنے والے شہریوں کو دی بڑی راحت، شہریوں کو روک کر زیر التوا ٹریفک چالان فوری طور پر ادا کرنے پر مجبور نہ کرنے کی پولیس کو دی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی سوئٹزرلینڈ کے شہر داووس کے دورے پر، وزیر اعلیٰ نے داووس میں اہم ملاقاتوں کا کر دیا آغاز، ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاسوں میں کریں گے شرکت۔ ریونت ریڈی کی حکومت سے تو ہمارے کارکن بھی نہیں ڈرتے تو ہم کیسے ڈریں گے؟ ہریش راؤ نے اسمبلی میں بسرا کے ساتھ فٹ بال کھیلا ہے، اگر انہیں 4-5 پولیس والوں کے سامنے بٹھا دیا جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ تلنگانہ بھون میں کارگزار صدر BRS KTR کا میڈیا سے خطاب۔ تلنگانہ میں فون ٹیپنگ معاملہ، سابق وزیر ہریش راؤ سے SIT کی پوچھ گچھ کے دوران ہریش راؤ نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پرانے عدالتی فیصلوں کی کاپیاں کی پیش۔ مفت بس سروس کے نام پر آٹو ڈرائیورز کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ہڑتال ایک ضد نہیں بلکہ محنت کشوں کے تحفظ اور بقا کی جنگ، انصاف کی فراہمی تک جدوجہد جاری رہے گی، یوتھ لیڈر BRS محمد فرقان احمد کا بیان۔ پرانے شہر حیدرآباد میں آٹو ڈرائیوروں نے اپنے مطالبات کی تائید میں کی ہڑتال کی، جس وجہ سے اسکولی طلباء اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ملک بھر میں نفرت انگیز تقاریر کے واقعات کی درخواستوں کا معاملہ، نفرت انگیز تقاریر کے انسداد کے لیے جامع ہدایت کی درخواستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ۔ ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے ایرانی وزیر خارجہ کو دی گئی دعوت واپس لے لی گئی، عراق نے ڈاووس کی دعوت کی منسوخی پر سخت رد عمل کا کیا اظہار۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی
प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.